السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوئی ہوں نیو لیسن لے کے، سبق نمبر 12 تشدید کا بیان۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے لیسن سے پہلے ہم دعا کو۔ چلیے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید کا بیان۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ ڈبلو جیسی شکل، جو ڈبلو ہوتا ہے انگریزی میں ڈبلو، ٹھیک ہے، اور اردو میں سین کی سر جیسی شکل جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تشدید۔ بچوں سے ذہن نشی کر لیں، تشدید کسے کہتے ہیں؟ ڈبلو جیسی شکل جو ہوتی ہے اور اردو میں سین کی جیسی سر کی شکل ہوتی ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کا نشان کیسے پہچاننا ہے آپ کو؟ سین کے سر جیسا اور انگلش میں ڈبلو جیسا، ٹھیک ہے۔ جزم کے بعد تشدید والا سبق اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ تشدید والا حرف اصل میں 2 حروف ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ ہدایت نمبر 1، شد اس شکل یعنی تشدید ڈبلو کی ہوتی ہے یا سین کی سر جیسی ہوتی ہے، اس کے 3 دانے ہوتے ہیں۔ حروف کی شد والی حالت کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر شد ہو وہ مشدد کہلاتا ہے۔ یعنی شد جو ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس حرف پہ لگا ہو یعنی با، تا، سا، الف، جس پہ بھی لگا ہو وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ ہدایت نمبر 2، مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی شد جس پہ لگی ہوتی ہے، پہلے والے کلمے سے جو حرف ہوتا ہے اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے جو ایک حرف ہے اس کے اوپر شد پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم جو پچھلا جو ہوگا، جو اس شد سے پہلا جو حرف ہوگا اس کو اس میں ملائیں گے، پھر اس شد کا جو خود کی جو حرکت ہوگی پھر اس کو پڑھیں گے۔ ہدایت نمبر 3، مشدد حرف کی ادائیگی کے وقت حرف کو کھینچنے سے بچائیں، اسی طرح شد والے حرف سے پہلے حرف کو بھی لمبا ہونے سے بچائیں، ابا سے آبا نہ ہو جائے، یعنی ابا ہے ابا، ٹھیک ہے، ابا، اسے آبا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اسے آبا نہیں پڑھنا ہے بلکہ ابا ہی رہے وغیرہ۔ ہدایت نمبر 4، حرکات کے بعد واو اور یا مشدد آ جائیں تو انہیں بغیر غننے کے سختی کے ساتھ ادا کریں۔ یعنی حرکات کے بعد اگر واو آ جائیں، کوئی بھی حرکت کے بعد، ٹھیک ہے، اگر واو آ جائے اور اس کے بعد شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے اولا میں اولا پڑھنا غلط ہوگا، اولا یہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قیمتن، قیمتن یہ بھی غلط ہو جائے گا وغیرہ۔ تاہم نون اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کریں، یعنی جس میم پر شد پڑی ہوگی اور جس نون پر شد پڑی ہوگی تو وہاں پہ ہمیں غنہ کرنا ہے، اور ایک الف برابر۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے اپنی فنگر کو، اپنی انڈیکس فنگر کو کھولیں اور اس کو بند کریں، یا کھلی ہوئی ہو تو اس کو بند کر لیں یا بند ہو تو اس کو کھول لیں، اتنی مقدار ہوتی ہے ایک الف کے برابر۔ اور جلدی نہیں کرنا ہے، نہ سلو کرنا ہے، نہ دھیرے سے کرنا ہے، بالکل نارمل وسط درمیان سے آپ کو کھولنا ہے یا وسط درمیان سے آپ کو بند کرنا ہے۔ یعنی آپ کو کھولنا ہے وسط درمیانی حالات میں اور آپ کو بند کرنا ہے وسط درمیانی حالات میں، تو یہ ہوگا اس کی مقدار ایک الف برابر کی۔ اس سے آپ کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ایک الف برابر کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ نہ جلدی سے آپ کو موڑنا ہے نہ جلدی سے آپ کو کھولنا ہے، بالکل نارمل جو ہوتا ہے وسط درمیان۔ اب آگے دیکھتے ہیں، حمزہ زبر با کے پر شد پڑا ہے تو اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با۔
أب أبي أبو أت أتي أتو أبا أبي أبو أتا أتي أتو. اور اس کو ابا ابی ابو ایسے بھی نہیں پڑھنا ہے، اس کو دبا کے پڑھنا ہے. اس سے شد پڑھیے تو یہ ثقیل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے یہ حرف. ٹھیک ہے، تو اس کو دبا کے پڑھنا ہے. ابا ابی ابو اتا اتی اتو. چلیے نیچے دیکھتے ہیں. اسا اسی اسو اسا اسی اسو نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے اسا اسی اسو. اجا اجی اجو اجا اجی اجو اسا اسی اسو اجا اجی اجو. چلیے نیچے دیکھتے ہیں. احا احا احی احو احا احی احو اخا اخی اخو اخا اخی اخو احا احی احو اخا اخی اخو احا احی احو اخا اخی اخو. پھر نیچے دیکھتے ہیں. ادا ادی ادو ادا ادی ادو ادا ادی ادو ادا ادی ادو ادا ادی ادو. الرا، اب یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو موٹا پڑھیں گے. الرا. ٹھیک ہے، الرا اور را نہیں پڑھنا ہے، الف کو موٹا نہیں پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. الرا الری. اب یہاں پہ را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. الری. اب یہاں پہ پھر سے را کو موٹا پڑھنا ہے. الرو الرا الری الرو. یہاں پہ دیکھیے زا کو سختی سے پڑھنا ہے اور اس میں سیٹی سے بجائے گی. ازا ازی ازو ازا ازی ازو الرا الری الرو ازا ازی ازو. چلیے نیچے دیکھتے ہیں. اب اس کو دیکھیے سین ہے تو اس کو سیٹی ایسی آواز آنا چاہیے کیونکہ سفیریہ میں سے ہے یہ. اسا اسی اسو اسا اسی اسو. دیکھیے شین میں تفشی پائی جائے گی. اشا اشی اشو اشا اشی اشو، یعنی آواز منہ میں پھیلے گی. اسا اسی اسو اشا اشی اشو. چلیے نیچے دیکھتے ہیں. یہ بھی موٹا حرف ہے. سواد مخارج صفیریہ سے ادا ہوتا ہے. اسو اسی اسو اسو اسی اسو. ضاد، اس کو دیکھتے ہیں. الظا الظی الظو الظا الظی الظو الصا السی السو الظا الظی الظو. چلیے نیچے دیکھتے ہیں. یہ ہے قلقلہ والے حروف. اس پہ قلقلہ ہوگا اور اس پہ حرکت پڑی ہے تو اس پہ شد بھی پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ موٹا حرف بھی ہے. اپ اپی اپو اپو اپی اپو. اب یہ وہ ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اوو اوی اوو اوو اوی اوو اپ اپی اپو اوو اوی اوو. غاد اور زا اور زال، اس کے پڑھتے ٹائم بہت زیادہ آپ کو دھیان رکھنا ہے
کہ آپ کی آواز دوسرے حرف سے نہ ملے، جو حرف ہے اس کا ہی ساؤنڈ نکلے آپ کے منہ سے. اس کی پریکٹس بار بار کرنا ہے آپ کو. چلیے دیکھتے ہیں آگے. آئین یہ وسط سے حلق سے نکلے گا. میں جھٹکا نہیں دینا ہے آئین کے اوپر. بہت بعض لوگ جھٹکا دیتے ہیں، اس کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں. آئین کی آواز آئین کی جیسے ہی نکلے، گہرائی سے. آ آ آ آ آ ای آ ای آ او آ او آ آ آ ای آ او. غین یہ موٹا حرف ہے، اس کو خوب موٹا پڑھنا ہے. اغو اغی اغو اغو اغی اغو. دیکھیے اغی کہنے میں مجھول بعض لوگ مجھول پڑھ دیتے ہیں، تو مجھول نہیں کرنا ہے. پہ اغی اغی نہیں کرنا، اغی. ٹھیک ہے. اغا اغی اغو ا ا ا ای ا او اغوا اغی اغو. اب دیکھتے ہیں فا کو. افا افی افو افا افی افو. دیکھیے اب یہاں پہ جو ہے قاف آ گیا. ٹھیک ہے، یہ موٹا حرف ہے اور اس پہ قلقلہ بھی ہوگا. اقا اقی اقو اقا اقی اقو افا افی افو اقا اقی اقو. کاف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. حلق سے بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کو حلق سے نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نرم پڑھنا ہے اور باریک پڑھنا ہے. اکا اکی اکو اکا اکی اکو. اب لام کو موٹا نہیں پڑھنا ہے. لام جلالہ جو ہوتا ہے خالی اس لام کو موٹا پڑھتے ہیں، وہ بھی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کچھ، تب ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے ٹھیک ہے، وہ باریک پڑھے جائیں گے. اللہ اللی الو اللہ اللی الو اکا اکی اکو اللہ اللی الو. چلیے میم کو دیکھتے ہیں. اما دیکھیے میم پہ شد پڑھا ہے، پہ آپ کو غنہ بھی ہوگا. ایک الف برابر. اما امی امو اما امی امو ان انی انو ان انی انو اوہ اوہ. واو کہتے ٹائم آپ کی زبان یا آپ کے دانت ہونٹوں کو ٹچ نہ کریں. آپ کے ہونٹ کھلے ہوئے ہوں، اس کا شیپ آپ او جیسا بنائیں اور کہیں اوہ 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 اوی اوی اوو اوو اوہ اوی اوو. اب دیکھیں یہاں پر دو حمزہ اکٹھا آ رہے ہیں اور دونوں حمزہ کو سینے کی طرف سے جو حلق کا حصہ ہوتا ہے نا وہاں سے پڑھتے ہیں. یہ تو پڑھیں گے احا احا احی احی احو احو احا احی احو اوہ اوی اوو احا احی 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 احا احی احو. اب دیکھیں یہ ہے ایا ایا ای ایو ایا ای ایو. یہ قاعدہ دیکھتے ہیں. جس را مشدد پر زبر دو زبر پیش یا دو پیش ہوں وہ را پر موٹی پڑھی جائے گی. جیسے مرہ مرہ، ایسے مرہ نہیں پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے مرہ، یہ باریک ہو جائے گا تو اس کی صفت ختم ہو جائے گی. تو اس کو پڑھیں گے ہم مرہ.
شرن شرن امرو. اسے اگر ہم نے پڑھ دیا امرو تو یہ غلط ہوگا, شرن تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے, اسے پڑھیں گے مر شرن امرو شرن. اور جس را مشدد کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں وہ را باریک پڑھی جائے گی, جیسے شرن. اسے شرن پڑھنا غلط ہوگا, یہاں پہ پڑھیں گے شرن. مستمرن مستمرن یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی پڑھیں گے شرن مستمرن. ہجے کا طریقہ تشدید والے حرف کے ہجے اس طرح ہوں گے جیسے قاف زبر دال قد دال زبر دا را زبر را قدر. ٹھیک ہے, قدر. اب اس کو یہاں پہ مقطعات کر کے توڑ کر دیا گیا ہے. قاف زبر دال قد دال زبر دا قد را زبر را قدر. چلیے اس کی مشق دیکھتے ہیں. حا زبر با حبا زبر با حبا تا دو زرتن حبتن حبتن حبتن. ہا کو حلق سے نکالنا ہے اور با پہ ثقیل والا مطلب شد پڑی ہے تو ثقیل ہو گیا با. اس کو ہلکے سے نہیں پڑھنا ہے, خفیف کر کے نہیں پڑھنا ہے, اس کو بھاری کر کے پڑھنا ہے. حبتن حبتن نہیں پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, حبتن نہیں حبتن. ایسے ہی آگے دیکھتے ہیں. یا زبر تا یت تا زبر تا یت تا با زیر بی یت تبی عین پیش عو یت تبیعو یت تبیعو. دیکھیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں. یا زبر یا با پیش سا بس سا پیش سو یا بسو یا بسو یا بوسو نہیں پڑھنا ہے اس کو, یہ غلط ہوگا. یا بسو سو سو یہ بھی غلط ہو جائے گا, لمبا نہیں کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اس کو شارٹ میں پڑھنا ہے. یا بسو یا بسو. ہا پیش جیم حج جیم زبر جا حجا تا دو پیش تن حجتن حجتن. یہ وسط حرف سے نکلے گا ہا حجتن. سین پیش جیم سج جیم زبر جا سجا. دال دو زبر الف دن سجدن. تا زبر تا حمزہ زبر خا اخ خا زبر خا تأخا را زبر را تأخرا تأخرا. تأخرا تأخرا نہیں پڑھنا ہے اس کو خوا نکالنا ہے. تأخرا. یا پیش یو قاف زبر دال قد دال زیر دی یو قدی را پیش رو یو قدیرو یو قدیرو. میم پیش مو حمزہ زبر زال از زال زیر زی مؤذی نون دو پیش نن مؤذنن مؤذنن. میم زبر ما عین زبر را عر معر را زبر را معر تا دو پیشتون معرتن معرتن. تا زبر تا نون زبر زا نز زا زبر زا تنز لام پیش لو تنزلو. تا زبر تا یا زبر سین یس سین زبر سا تیسا را زبر را تیسرا تیسرا. خا پیش شین خوش شین زبر ش خوش. عین دو زبر الف عن خوش عن خوش عن. غین پیش صاد غص صاد زبر صا غصا تا دو زر تن غصاتن غصاتن. فا زیر ضاد فض ضاد زبر ضا فضا تا دو زر تن فضاتن فضاتن.
اس کو فزتن نہیں پڑھنا ہے، اس کو فزتن نہیں پڑھنا ہے فضتن، فضتن، ضاد موٹا پڑھا جاتا ہے ہمیشہ. یہاں پہ بہت لحاظ رکھ کے پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ ضاد، ذال اور وہ آ جائے تو وہاں پہ فرق ہوتا ہے، اس کی ساؤنڈ میں، اس کی آوازوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے جو ہے بہت ہی احتیاط سے پڑھا جائے، اس میں غلطی کرنا لہنا جلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ضاد پہ بہت خیال رکھیں. بعض لوگ ضاد پڑھتے ہیں، بعض لوگ ضاد پڑھتے ہیں، تو نہ ہی ضا، ذا اور دال سے اس کا ساؤنڈ ملے، نہ ہی دال سے اس کا ساؤنڈ ملے. دونوں کے درمیان کا یہ الفاظ جو ہے، یعنی دونوں کے درمیان کا یہ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، نہ اس میں دعات جیسی آواز آنا چاہیے، نہ اس میں زواد جیسی آواز آنا چاہیے، ویسے بلکہ اس کو کہنا چاہیے ضاد، ضاد. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے جب ڈیٹیل میں تجوید تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اس کا مخارج کہاں سے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. تا زبر طا، تط، طا زبر طا، تط، لام زیر لی، تطلی، عین پیش عو، تطلع، تطلع. حا زبر وا، حظ، حظ، ضاد دو زبر الف ظن، حظن، حظن. یا زبر یا، دال پیش عین دع، عین پیش عو، یدعو، یدعو. دال زبر عین دع، عین دو زبر الف عن، دع، ان، دع، ان. صاد زبر فا، صفا دو زبر الف فن، صفن، صفن. حا زبر قاف، حق، قاف دو زبر الف قن، حقن، حقن. دال زبر کاف، دک، کاف زبر کا، دک، تا دو زبر تن، دکتن، دکتن. میم پیش مو، سین لام زبر سل، لام زبر لا، مسلا، میم زبر ما، مسلمہ. تا دو پیش تن، مسلمتن. میم پیش مو، عین زبر لام عل، معل، لام زبر لا، معلا، میم دو پیش من، معلمن، معلمن. حمزہ پیش میم، میم زبر ما، امہ، تا دو پیش تن، امتن. اچھا یہاں پہ میم پہ شد پڑا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، ایک الف برابر امتن. جیم پیش نون، جن، نون زبرنا، جنہ، جنہ. تا دو زبر تن، جنتن. یہاں پہ نون پہ شد پڑی ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، ایک الف برابر. میم پر اور نون پر اگر شد پڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں ایک الف برابر. جہاں پہ میم پہ اور نون پہ شد پڑی ہوگی تو وہاں پہ غنہ کیا جائے گا لازمی، ایک الف برابر. جنتن. آگے دیکھتے ہیں. عین زبر ع، دال پیش واو، دع، واو دو پیش ون، عدون، عدون. بعض لوگ واو پہ غنہ کرتے ہیں، جب ملاتے ہیں تو یہاں پہ ادغام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ نہ ساکن آ رہا نہ تنوین آ رہی ہے، یہاں پہ صرف پیش آ رہا دال کے اوپر، تو یہاں پہ ناک میں ساؤنڈ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پڑھنا ہے عدون، عدون. عین پیش عو، تا پیش واو، تو، واو دو زیر ون، عین پیش عو، تا پیش واو، تو، عتو، واو دو زیر ون، عتوین، عتوین. میم پیش مو، طا زبر ہا، طہ، مطہ، ہا زبر ہا، متہا، را زبر را، متہر، متہر. تا دو زبر تن، مطہرتن، مطہرتن. واو زبر وا، صاد یا زیر سی، وصی، یا زبر یا، وصیہ، تا دو زبر تن، وصیتن، وصیتن. قاف زبر قا،
قاف زبر یا قی یا زیر یی قی میم زبر ما قیمہ تا دو پیشتن قیمتن قیمتن غین زبر غا نون زیر یا نی غنی یا دو پیش یون غنیون غنیون واو زبر وا لام زیر یا لی یا دو پیش یون ولیون ولیون قاف زبر قا واو زیر یا وی یا دو پیش یون قویون قویون دال پیش را در را زیر ری در ری اب دیکھیے یہاں پہ جو ہے دال کے ساتھ را کو ملائیں گے ٹھیک ہے یعنی را کو دال سے ملائیں گے جب تو پھر پہلی را موٹی پڑھی جائے گی پھر دوبارہ جب را کا ساؤنڈ آئے گا پھر وہ باریک پڑھا جائے گا اس کا لحاظ رکھنا ہے دال پیش را در ٹھیک ہے یہاں پہ پڑھا ہم نے در موٹا پڑھا پھر را زیر یا ری در ری یا دو پیش یون در ریون در ریون کیونکہ جب شد لگ جاتی ہے تو وہی حرف ڈبل پڑھا جاتا ہے جب یہ را ڈبل پڑھی جائے گی تو پہلے دال کے ساتھ پڑھی جائے گی تو یہ موٹی پڑھی جائے گی پھر یہ کے ساتھ پڑھی جائے گی تو باریک پڑھی جائے گی لام پیش جیم لج جیم زیر یا جی لجی یا دو زیر ین لجین لام پیش جیم لج جیم زیر یا جی یا دو زیر ین لجین لجین یا زبر زال یزال کاف زبر زک یزک کاف زبر کا یزک را پیش رو یذکرو یا زبر طا یطا زبر واو طو یطو واو زبر وا یطو فا زبر فا یطوف 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 یا شین زبر یش شین قاف زبر شق یشق قاف زبر قا یشق قاف پیش قو یشققو یشققو ہدایت نمبر 5 دیکھتے ہیں مشدد حرف پر وقف احتیاط سے کرائیں اور قلقلہ نہ ہونے دیں تاہم اگر کلمے کا آخری حرف قلقلہ ہو تو وہاں قلقلہ ضرور کرائیں جیسے بالحق وغیرہ نیز را نون اور یا مشدد پر بھی وقف احتیاط سے کرائیں جیسے امرو لہن غنی وغیرہ کیونکہ اکثر طلبہ ان حروف پر وقف کرتے وقت غلطی کرتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیسے کیا جائے گا قلقلہ آئیے دیکھتے ہیں. ہدایت نمبر 5 مشدد حرف پر وقف احتیاط سے کرائیں اور قلقلہ نہ ہونے دیں تاکہ اگر کلمے کا آخری حرف قلقلہ ہو تو وہاں قلقلہ ضرور کرائیں جیسے بالحق وغیرہ. نیز را نون اور یا مشدد پر بھی وقف احتیاط سے کرائیں جیسے امرو لہن غنی. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ امر لہن غنی وغیرہ کیونکہ اکثر طلبہ ان حروف پر وقف کرتے وقت غلطی کرتے ہیں. آپ کو جملے جوڑ کے پڑھنا بتایا تھا ہم نے یعنی وصل کر کے بتایا تھا. اب وقف کیسے کرتے ہیں چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حبہ 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 یتبع 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 یبث یبث حجہ 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 سجد سجد تأخر تأخر يقدر يقدر
یقدر، یہاں پہ را باریک پڑھیں گے کیونکہ اس را کو پیش کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس را کو ہم زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ را یہاں پہ وقف کریں گے تو باریک پڑھیں گے، جب ہم وصل کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے. پھر سے سمجھ لیجیے آپ یہاں پہ پر کب پڑھیں گے؟ جب ہم پڑھیں یقدر، ٹھیک ہے، تب ہم نے پر پڑھا اس کو. اب ہم یہاں پہ باریک تب پڑھیں گے کیونکہ ہم اس کو را کو دال سے ملا رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں نا یہاں پہ، اس لیے ہم اس کو را کو باریک پڑھیں گے. یقدر، یقدر. مؤذن، مؤذن. معرح، معرح. تنزل، تنزل. تیسر، تیسر. یہاں پہ را باریک نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پہ موٹا پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جب ہم وقف کر رہے ہیں تب بھی را سے پہلے زبر ہے، اور ہم اگر وصل کریں گے تب بھی را کے اوپر زبر ہے. خشع، خشع، خشع. غصہ، غصہ، غصہ. فضة، فضة. تطلع، تطلع. حظ، حظ، حظ. يدع، يدع. دعا، دعا. صفا، صفا. حقا، حقا. دكة، دكة. مسلمة، مسلمة. معلم، معلم. أمة، أمة. جنة، جنة. عدو، عدو. عتو، عتو. مطهرة، مطهرة. وصية، وصية. قيمة، قيمة. غني، غني. ولي، ولي. قوي، قوي. دري، دري. لجي، لجي. يذكر، يذكر. يتطوف، يتطوف. يشقق، يشقق. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وصل کیسے پڑھتے ہیں اور وقف کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ اس کو ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں جب تک آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں نہ آئے، آپ نیکسٹ لیسن پہ نہ جائیں. اس کی پریکٹس کریں کیونکہ پریکٹس ہی اس کی ضروری ہے. اور اگر آپ کو لیسن پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو، کچھ ذرا سے بھی آپ کو نالج ملی ہو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں. اور جو نیو ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ مل سکے. اور اس کو ثواب جاریہ کے لیے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.